اے میرے صحابیوں، شہادت کا وقت قریب ہے، بازار جنگ گرم ہے، بس چند لمحوں کے بعد قتل و قتال شروع ہو جائے گا اور تم شہید ہو جاؤ گے۔ سنو میرے نانا نے مجھ کو کیا فرمایا ہے۔ آواز من علوم تیسری اور الجرائم والفرائض، اگر نام مشتبہ نہیں کیا میرے پاس موجود ہے، نام موجود ہے، صفحہ نمبر اس کو لینا ہوتا ہے، اس میں موجود ہے کہ پیغمبر نے امام حسین نے تمام صحابیوں سے فرمایا کہ میرا صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرا جانوسارو، اے میرا غمخارو، اے میرے نصرت کرنے والوں، اے میرے سنو، میرے نانا نے مجھ سے کیا فرمایا ہے۔ میرے نانا نے فرمایا حسین ان قریب تم عراق کا سفر کرو گے، اور حسین عراق کی زمین انبیاء کی زمین ہے، عراق کی زمین اولیاء کی زمین ہے۔ حسین عراق ہمارا ہے، یہ زمین آل محمد کی زمین ہے، بیٹا تم جاؤ گے اور اس زمین کربلا پر تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گے۔ اے میرے لال تم اپنے ساتھیوں اور جماعت کے ساتھ شہید ہو گے۔ میرے لال اس شہادت کے مقابلے میں اللہ نے تجھ کو تنصیبیں دی ہیں، وہ چیز یہ ہے اے میرے بیٹے تو سب سے پہلے دنیا میں اپنے بیٹے قائم کے بعد زمین پر قدم رکھے گا، تیرے ساتھ ایک فوج آئے گی اور اس فوج کے بعد اللہ تیرے بابا امیر المومنین کو اس فوج کے ذریعے بھیجے گا۔ ایسی فوج تیرے بابا امیر المومنین کے ذریعے آئے گی جیسی فوج آج تک دنیا والوں نے دیکھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تیرے بابا کے ساتھ میں آؤں گا اور ہم اور علی ایسی سواری پر آئیں گے کہ ایسی سواری اہل خلائق میں نہیں دیکھی ہوگی، زمین والوں نے ایسی سواری نہیں دیکھی ہوگی۔ اے میرے نام سن، جب ہم لوگ جمع ہو جائیں گے، تمام صحابی لوگ سب جمع ہو جائیں گے، جناب جبرائیل آئیں گے، جناب اسرافیل آئیں گے، جناب میکائیل آئیں گے، سب جمع ہو جائیں گے، تیرے بابا کے پاس آئیں گے، مجھ کو ایک تلوار دی جائے گی۔ اے میرے لال، امام حسین نے فرمایا، میرے نانا نے چند جملے چند لمحے سکون کی بات فرمایا، مجھے ایک تلوار دی جائے گی، اور اس تلوار کو میرے نانا میرے قائم کے حوالے کر دیں گے، اور جب اس کو حوالے کریں گے پھر میرے بابا مجھ کو قریب بلائیں گے، اور ایک تلوار سے رسول کی تلوار ہوگی، اس کو مجھ حسین کو عطا کریں گے، اور بعد نہیں الگ مشرق اور مغرب، اور مجھ حسین کو فوج کے ساتھ مشرق اور مغرب پر غلبہ دیں گے۔ تو آپ کو چاہتا ہوں اختیار دیں گے، ہمارا حملہ شروع ہوگا، ہم مشرق اور مغرب میں حملہ کریں گے۔ دنیا کا کوئی انسان صرف دو باتیں ہوگی، یا مر جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ۔ یہ امام حسین کے جملے ہیں یہود و نصارہ کے سامنے، تمام اہل خلائق کے سامنے صرف دو باتیں ہوگی، یا تو موت کی گھاٹ اتر جاؤ یا اسلام قبول کر لو۔ اس لیے کہ اس کے بعد جو بھی حکومت آنے والی نہیں ہے، نہ کافر رہے گا نہ مشرک رہے گا۔ امام نے فرمایا ہم لوٹے لوٹے اس انداز میں لوگوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے، میری تلوار سے کوئی نہیں بچے گا، کوئی کافر نہیں ہوگا جس کا خون میں نہ بہا دوں، کوئی خود نہیں بچے گا جس کو جلا کے خاک نہ کر دوں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا نہیں، ہم لوٹے لوٹے اور کوئی ہم لوٹے لوٹے ہند پہنچ جائیں گے اور اس کو فتح کریں گے۔ جب فتح کر کے واپس آئیں گے بابا کے پاس تو جناب دانیال واپس آئیں گے، جناب یونس نبی اللہ آئیں گے، میرے بابا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے اے امیر المومنین آپ بھی سچے ہیں، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کا دین بھی سچا ہے، آپ کی قرآن بھی سچی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر جناب دانیال کو اور جناب یونس نبی اللہ کو 70,000 کی فوج دی جائے گی، وہ روم لوٹے پہ جائیں گے، روم کو فتح کریں گے۔ اے میرا نام حسین، تیری حکومت قائم ہوگی، تو 44,000 سال تو حکومت کرے گا، 44,000 سال حکومت کرے گا۔ امام نے فرمایا، راضی نے بل کے سوال کیا مولا یہ کب ہوگا؟ کل تم نے نہیں سنا، روایت میں 2 نام استعمال کیے گئے ہیں کہ قائم کے بعد منتصر آئے گا، قائم کے بعد صفا آئے گا۔ مولا یہ منتصر کون ہے، یہ صفا کون ہے؟ کہا منتصر سے مراد حسین ہے۔
منتصر سے مراد حسین ہے، صفات سے مراد علی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد میرے لال تیری حکومت کا انداز یہ ہوگا، تیری حکومت کا عالم یہ ہوگا کہ مومنین کو اختیار دیا جائے گا اور دنیا کی تمام زمینوں پر سب سے اگا دیے جائیں گے، دریا کا ریل بڑھے گا، جانور اور بکریاں اور شیر ایک ہاتھ پر پانی پیئیں گے۔ میرے لال حسین اتنا ہی نہیں کہ درخت دیکھ رہا ہے، آدم سے لے کر کے ہم آخری انسان تک جتنی نعمتیں سب ہو چکی ہیں سب تیری حکومت میں واپس کر دی جائیں گی۔ اتنا ہی نہیں، اے میرے بیٹے یاد رکھ لے، جو ان درختوں میں پھلدار ظاہر ہوگا، اتنا پھلدار درخت ہوگا، اتنا ثمراور درخت ہوگا کہ ٹہنیاں زمین سے لگی ہوئیں گی، مومنین جو پھل چاہیں گے ایک ہی درخت سے حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، تیری حکومت 44,000 سال ہوگی اور 44,000 سال میں جو مومنین کی زندگیاں ہوں گی، ایک ایک مومن کے یہاں اولاد 1000 بیٹے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ قَتَلَ نَفِيرًا، ہے میرا حسین، ہم تم کو کثیر فوج کا حاکم بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، بڑی تعداد والا حاکم بنائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ کسی امام کو یہ حکومت نہیں ملی، اتنی کثیر تعداد والا حاکم۔ محمد تیری حکومت ہوگی، تیرے قائد کی حکومت ہوگی، تیرے فرزند کی حکومت ہوگی۔ ابھی گرامی باتیں بہت سی تھی، ابھی تو آگے رہ گئی تھی۔ دعوت اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کون ہے دعوت اللہ؟ کسی موقع پر عرض کروں گا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آپ محسوس کریں کہ امام حسین کے ساتھ دعوت اللہ کون ہے؟ دعوت اللہ سے مراد کون؟ امام حسین کے ساتھ آئے گا۔ کسی موقع پر کروں گا جانے گرامی، تو امام حسین کی حکومت قائم ہوتی، امام زمانہ کے ذریعے سے حکومت قائم ہوگی، آخری امام آئیں گے۔ عزیزان گرامی، شیخ والی نے ایک روایت لکھی ہے، ربط مسائل کے لیے محسوس کریں، کیا حسین کے خون سے قیمت ادا ہو گئی؟ من قتل مظلوما، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے آیت میں، من قتل مظلوما، جو مظلوم کا کیا جائے گا، جاننا دے ولی سلطانہ، اس کے لیے قوالی سلطان بنائیں گے، فلا سلطان، اس کے مقابل میں جو بدلے میں لوگ قتل کیے جائیں گے وہ انصاف نہیں ہوگا۔ فلا سلطان، اس کے مقابل میں جو لوگوں کا خون بہا جائے گا وہ انصاف نہیں ہوگا، ان کی کیاری مکاری کی دوسری سنیں، اور شاید 70ویں یا اس کے مربوط اس کے فائدے میں لکھا کہ ظاہر کے مواد کون ہے کہ لوگوں کو قتل کیا جائے گا، ایک حسین کا خون ہے، ایک امام حسین کے قتل کے مقابلے میں لوگوں کو قتل کیا جائے گا، مولا قتل کریں گے، امام زمانہ بدلا لیں گے، انتقام لیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ اگر توجہ چاہتا ہوں، اگر پوری دنیا کے لوگ اہل عزم حسین کے خون کے مقابل میں قتل کر دیے جائیں تب بھی اصراف نہیں ہوگا۔ کوئی معمولی خون نہیں ہے، کربلا کا واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے، کربلا کا سانحہ معمولی سانحہ نہیں ہے۔ بہت سی باتیں جانے، تین سی باتیں میں نے چھوڑی کسی موقع پر، آپ کا لحاظ کرتے ہوئے وقت بہت ہو چکا ہے۔ آپ محسوس کریں امام زمانہ رو رہے ہیں، منتقل خون حسینی۔ شیخ والی نے لکھا جب امام کے ظہور عاشور کو ہوگا آپ کربلا جائیں گے اور چلیے حسین کے پاس کھڑے ہو جائیں گے۔ سارے مقام میں کیا لکھتے ہیں وہ وقت امام کے لیے امام نے خود فرمائے ہیں کہ اس وقت مجھے یاد کرنا، میرے ظہور کی دعا کرنا۔ مولا امام نے خود فرمائے، محسوس کرے کہ انسان کی نگاہ میں
ہم بھی جب گھر میں چلتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ وہ جا کے میرے لیے دعا کرنا، خصوصاً جب دری کے قریب ہونا ہے تو وہاں مجھے یاد کرنا۔ ان کی نظر میں جو قیمتی شے ہوتی ہے، جو قیمت آمیز شے ہوتی ہے، اس کو بے قدر کو جہاں آ جانا اس مقام پر تو دعائیں قبول ہوتی، ضرور یاد کرنا۔ آپ محسوس کریں امام کے ذریعے سے اولین و آخرین پر حکومت قائم ہونے والی، پورا اسلام امام کے ذریعے سے تعریف پائے گا، حکومتی ہوگا اور سب کچھ ہر چیز خدا بند عالم کی نظام الہی قائم ہو گئی کہ امام نے کس چیز کو یاد کیا، اپنے مومنین اپنے شیعوں کو کیا فرمایا۔ ایک دن یاد رکھو، جب تم مجھے یاد کرنا چاہو اور میں تم سے گزارش کر رہا ہوں میرے لوگوں کی دعا تب کرنا جب تمہارے سامنے میرے مظلوم تو آبائی مانا ہو جائیں کا تذکرہ بتائے ہو اور تمہارے گفتار پر آنسو آ جائیں، اس وقت میرے ظہور کی دعا کرنا۔ اور جب تم میرے جد کی زیارت کے لیے جانا، قریب سے قریب کردے کے نیچے آ جانا، اس وقت میرے ظہور کی دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام شیخ والی لکھتے ہیں کہ امام حسین کہ قریب کے قریب امام زمانہ جب جائیں گے تو قریب میں شراب ہو جائے گا، جب خون بننے لگے گا تو دو ہاتھ برآمد ہوں گے اور ان دونوں جب ہاتھوں پر ایک چھوٹا سا جنازہ ہے، ایک چھوٹا سا جنازہ ہوگا، اس جنازے کو امام حسین کے امام زمانہ کے حوالے کیا جائے گا۔ آگے شیخ والی کہتے ہیں کہ جب یہ جنازہ امام زمانہ کے دست مبارک پر آئے گا تو دنیا کے سامنے اس جنازے کو بھیج دیا جائے گا اور آواز دیں گے، اسی آیت کی تلاوت کریں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اے دنیا والے بتاؤ اس نمبر مجاہد کو کس دور میں شہید کر دیا گیا، اس علی اصغر کو کس دور میں شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ محسوس کریں عزادارو، اتنی قلب کا مقام ہے، امام زمانہ رو رہے ہیں، میرا امام بھی لیا کر رہا ہے۔ آج شب 3 محرم ہو گئی، 2 محرم لگ چکی، کل آپ نے جناب مسلم کے مسائل سنے ہیں، کل جملے جناب مسلم کے بچوں کی غربت سے سنی، بڑا عجیب و غریب کا تعمیر واقعہ ہے جناب مسلم کے بچوں کا۔ ابھی دو نمبر شہزادے، 2 نمبر بچے کے بابا سے بچھڑ گئے ہیں، 1 سال ہو گیا یہ بچے قید خانے میں ہیں، ان کو یہ پتا نہیں کہ ہم اس بچے کو نہیں معلوم کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ 1 سال ہو گیا، یہ بچے کیا کرتے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ یہ بچے دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور شام کو جو روح کا سلطہ ملتا ہے اس پر افطار کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، اے بھیا اس مختصر سے کھانے میں ہماری زندگی ختم ہو گئی، ہم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بھیا کیا کریں؟ کہیں تو داروغہ آتا ہے، شکل نحوس انسان معلوم ہوتا ہے، شریف سکتا ہے، اس سے اپنی بات ہم کہتے ہیں، شاید ہم پر رحم کرے گا۔ ابھی 2 رات کا وقت آ گیا، کروڑے کی دن نہیں تو کھانا لے کر کے پہنچا، ایک مطلب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی نے آگے بڑھ کے اس کو سلام دیا اور سلام کرنے کے بعد کہا داروغہ تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ بچوں ہم تم کو نہیں پہچانتے، ہم تو اس کا کھانے کے رکھوانے ہیں، ہم کو تم سے کیا سروکار ہے، کہ ہم تم کو بتائیں ہم کون ہے؟ ایک مطلب بچوں نے کہا چندو میں کہا تم کون ہو، تم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ ان بچوں نے کہا ہم نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آلے اطہار ہیں، ہم آلے محمد ہے جو گئے دکھانے میں ہے۔ مرتبہ کا روزہ کمزور ہو گیا، پیسہ ریت ہو گیا، یہ بچوں مجھے معاف کر دو، یہ میرے آقا دادا مجھے معاف کر دو، یہ میرے مولا دادا مجھے معاف کر دو، مجھے حکم فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا کہ آپ مجھے رہا کر دیجیے، ایک مرتبہ
شیخ نے کہا، اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو رات کی تاریخی ہم تم کو رہا کر دیں گے، لیکن تم یاد رکھنا یہ کوفے کی گلیاں اجنبی گلیاں ہیں، جب تم نکلنا تو رات میں سفر کرنا، دن میں کہیں پنہا ہو جانا، گوشہ نشین ہو جانا، نشے میں چلے جانا۔ ازادارو اس دروگا نے زندان کو کھول دیا۔ 1 سال کے بعد یہ 3 بچے زندان سے باہر آ گئے، یہ 3 بچے کو بچے زندان سے باہر آ گئے، چلتے رہے، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، اندھیری گلیاں، اجنبی گلیاں، یہ بچے بھٹک رہے ہیں۔ اب لوگ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، میرے بھیا کیا بات تمام ہوگی، ہم کوفے کے شہر کو عبور نہ کر سکیں گے۔ چند قدم آگے بڑھے، ایک مومنہ کو دیکھا، ایک نشے میں بیٹھی ہوئی ہے، مومنہ کے قریب پہنچے، اے مومنہ اتنا بتا دے اس کوفے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا یہ مت پوچھو، ہم تو اپنے گھر میں آج رات کے لیے جگہ دے دو، اس لیے کہ ہم تھک چکے ہیں، اب آگے چلنے کی طاقت اور توان نہیں ہے۔ ایک مطلب مومنہ نے کہا اچھا آؤ ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ جیسی گھر میں آئے ایک مطلب مومنہ نے کہا اچھا اتنا بتا دو کہ تم ہو کون؟ ایک مطلب بچوں نے کہا کیا تم نے مسلم کو اکیلی بچوں کو لے کر کے آئے دو اس گھر میں بیان نہ کرو، لیکن میرا داماد حارث ہے وہ بڑا بدبخت اور شقی ہے، اے میرے بچوں یاد رکھو جب تم آواز نہ کرنا، اگر اس کو پتا چل جائے گا وہ شراب نوشی کرتا ہے، شاید تمہارے لیے باعث اضرار بن جائے۔ یہ بچے کہتے ہیں کہ ہم صبح نماز کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے، چند گھنٹے ہم کو مہمانی میں قبول کر لو۔ یہ بچے چلے گئے، ایک مرتبہ خرجہ نے کھانا پیش کیا، کھانا نوش فرمانے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی نے کہا بھیا اس سے مسلح طلب کرو، ہم شکر خدا کا شکر کریں۔ نماز پڑھی دونوں بھائیوں نے، ابھی بغیر ہوئے تھے، زمین کوٹ ہوئے تھے، ابھی کھانے کا دھن تھے کہ چھوٹا بھائی بیدار ہوا، بڑے بھائی نے بتایا بھیا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا بھیا میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ کہا بات بھیا آپ تو بتائیے خواب کی آپ نے کیا دیکھا ہے؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھیا تم بتاؤ پہلے تم نے خواب کیا دیکھا ہے؟ کہا بھیا ہم نے خواب دیکھا ہے میرے بابا مسلم میں آج نانا رسول خدا ہے، بابا اللہ کو خدائے ہیں، اب مجھ سے کہہ رہے ہیں اے بچوں گھبراؤ نہیں، چند گھنٹوں کے مہمان ہو، مجھ سے ملنے والے ہو۔ بڑے بھائی نے کہا بھیا میرا نہیں خواب ہم نے صحیح دیکھا ہے۔ دونوں بھائی بغل کی ہو گئے، ادھر اس کا داماد گھر میں وارث ہوا، مومنہ کے منع کرنے کے بعد گھر میں آ گیا، ابھی تھوڑی دیر آرام کے لیے دیکھا تھا، بچوں کے رونے کی آواز، چلنے کی آواز کو محسوس کیا، بچے دل محسوس کیا، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ گھر میں کون ہے؟ بڑھیا نے منع کرنا چاہا، خبردار حوصلے کی جانب نہ جانا، کہا نہیں ہم تو جائیں گے، کہا کون دیکھے تو نہیں کون ہے، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر ٹٹولتا ہوا ان بچوں کے قریب پہنچا، چھوٹے بھائی کی اس کے ہاتھ میں آ گئی، سب سن سے بتا بچوں تم کون ہو؟ کہا تم کون ہو؟ کہا ہم اس گھر کے مالک ہیں۔ بچوں نے کہا ہم یتیمان مسلم میں ہم ان کے بچے ہیں۔ مرتبہ حارث خوش ہو گیا، کہا جس کو ہم دوسرے کی کمزور میں تلاش کر رہے تھے وہ ہمارے گھر میں، ارے تمہارے اوپر تو اتنے دار کی طرف سے 2000 دینار انعام رکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پوری آگے بڑھی، خبرداری بچوں کو بچ نہ کرنا، اللہ اکبر۔ ایک روایت ہے کہ وہ اس نے قتل کر دیا، دوسری روایت ہے کہ وہ نکلا لے کر کے، اب سے نکلا اپنے غلام فلے کو بتایا، کہا جاؤ ان بچوں کو قتل کر دو۔ ایک مرتبہ فلے لے کر کے چلا اور دریا کے کنارے پہنچا، چلتے چلتے راستے میں اس نے پوچھا اے میرے بچوں یہ بتاؤ تم بڑے معصوم معلوم ہوتے ہو، تم بے گناہ معلوم ہوتے ہو، کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو، اتنا بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم مدینے سے آئے ہیں، ہم آگے رسول ہیں۔ تو فلے نے تلوار کو
دریا میں پھینکا اور دریا میں کود گیا، دریا کو کود کر کے بھاگ گیا اور جب چلا گیا تو حارث نے کہا تو کیوں جا رہا ہے؟ کہا ہم آگے رسول کو اپنا دشمن نہیں بنائیں گے، ہم میدان محشر میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتے۔ بیٹا بھی چلا گیا، حارث آگے بڑھا، اس نے کہا ہم کب کریں گے، یہ نام مجھے لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے بھائی سے کہا تم دونوں بھائی طے کرو، پہلے کون کا ہوگا؟ اب سننا بڑا آسان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کے سامنے بھائی اگر کم کرو گے بھائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے تو ننے بچے ہیں، یتیم بچے، چھوٹا بھائی بڑے کو دیکھتا ہے، بڑا چھوٹے کو دیکھتا ہے، تمہارا مجھ سے برداشت کیا ہوتا ہے؟ بڑے بھائی نے کہا بھیا تم مجھ سے چھوٹے ہو، یہ میرے پارے جگر، تم مجھ سے میرے سامنے کیسے کم ہو گے؟ ایک مرتبہ ان بچوں کے سامنے حارث کہتا ہے جلدی طے کرو۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا خواہش ہے، کیا خواہش کیا ہے؟ کیا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کیا زندگی میں وعدے پڑھ دو، اگر کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں، اللہ یاد باللہ۔ دونوں بھائیوں نے نماز پڑھی، نماز تمام کرنے کے بعد اولا حارث منوں کی تلوار چلی اور اس سے پہلے روایت میں ایک فکرہ اور نقل ہے، کیا تمہاری کوئی وصیت ہے؟ کا ایک وصیت اور ہے، کا وصیت کیا ہے؟ کا میرے ان کرتوں کو، میرے ان کپڑوں کو میرے خون سے خون آلود کر دینا، اور یاد رکھ لو میرے قتل کی خبر نہ میرے بابا کو ہے اور نہ میری ماں کو ہے، میری ماں مجھ کو تلاش کرے گی، کہ ہم اپنے دونوں بھائیوں کا فیصلہ ہوا، اب تو فیصلہ ہوا، بڑے بھائی کا جنازہ دریا میں، چھوٹے بھائی کا جنازہ دریا میں، دونوں بھائیوں نے اپنے ہاتھ پر قلم کی کیے اور ہمیشہ کے لیے